وہ دیکھا اور ان کو پتہ چلا. تو یہ پورے سال کا بجٹ ہے اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس نے تقریباً جو ہے 8 ماہ کا بجٹ جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا تھا اور وہ انڈر آرٹیکل 126 تھا. انڈر آرٹیکل 126 جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے وہ کیبنٹ اپروولز لے کے اور اس بجٹ کو چلاتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اسمبلی نہیں ہوتی. تو جب الیکشنز کے بعد الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے تو پھر اس کو جو ہے آپ نے اسمبلی سے اس بجٹ کو جو ہے آپ نے اسمبلی سے پاس کرانا ہوتا ہے, ویٹ کرانا ہوتا ہے, جو پچھلے 8 ماہ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے جو اس صوبے کو چلانے کے لیے جو بجٹ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اسی طرح آرٹیکل 126 کے تحت آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری اسمبلی بن چکی تھی, اسمبلی میں جب ہم نے حلف لے لیا, اوتھ لینے کے بعد ابھی گورنمنٹ فارم نہیں ہوئی تھی, تو 1 ماہ کا بجٹ جو ہے وہ وہاں پہ ہمارے جو آرٹیکل 125 ہے اس کے تحت کوئی بھی ممبر جو ہے وہ اسمبلی میں وہ کھڑا ہو کے وہ بجٹ 1 ماہ کا جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے اور اس کو اسپیکر صاحب جو ہے وہ اسمبلی سے ویٹ کراتے ہیں. تو 1 ماہ کا بجٹ آلریڈی جو ہم نے مارچ کا کیا تھا تو وہ اسمبلی سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری سینئر منسٹر صاحبہ, کیونکہ اس وقت وہ منسٹر نہیں تھیں, تو وہ اس وقت انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہ اسمبلی میں وہ پیش کیا تھا. اس کے بعد باقی جو اگلا ہمارا اپریل سے جون تک کا بجٹ ہے جو جہاں سے ہم انشاءاللہ تعالی اپنا کام اپنی ورکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور یہ بجٹ جو ہے ابھی بجٹ بکس میں بھی آپ دیکھیے گا اور ویسے بھی ہمارے پاس ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ دونوں سائڈز کے بجٹ ہیں. یہ انڈر آرٹیکل 122 ہے جس کے تحت آپ پورے سال کا جو بجٹ اسمبلی میں کیبنٹ سے اپروول کے بعد اسمبلی میں آتا ہے اور پھر وہاں سے فائنانس بل کی شکل میں یہ پاس کیا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا ایک ایکسپلینیشن تھا جو میں نے آپ کو اس بجٹ کے حوالے سے دیا. اب میں تھوڑی سی جو بجٹ کے میں جو ہماری لیڈر, ہماری قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر پنجاب کے ویژن کے مطابق جو چند نکات ہم نے کل بجٹ میں رکھے تھے وہ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم فگرز وائز, ڈپارٹمنٹ وائز اور سیکٹر وائز جو فگرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں سب سے جو ہمارا جو اس وقت ٹاپ پریورٹی جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک ہے تعلیم اور صحت کا شعبہ. آپ انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں گے کہ تعلیم اور صحت کا شعبہ جو کہ پچھلے 6.5 سال میں جس میں کوئی خاطر خواہ آپ کو ترقی تو نہیں نظر آئی, بلکہ پہلے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں, ہمارے جو سکولز ہیں, کالجز ہیں, ان کا پہلے سے بھی جو ہے ان کی اوور آل جو وہاں پہ ان کی جو شکل ہے وہ اس طرح نہیں رہی, وہاں پہ معیار اس طرح کا نہیں رہا. تو اس حوالے سے صحت اور تعلیم یہ ہر شخص کا, ہر بچے کا, ہر پاکستانی کا, ہر ایک کا جو حق ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت جو ہے وہ صحت اور تعلیم ہماری ٹاپ پریورٹی ہوگی. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جیسے یہ کہا کہ آئی ٹی کے شعبے پہ ہمارا خاص توجہ ہے اس نئے آنے والی گورنمنٹ کی کہ ہم ایک ڈیجیٹل پنجاب جو ہے اس کی ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے ایک سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بجٹ میں بھی ہم نے لاہور کو آئی ٹی سٹی بنانے کے لیے اس کے حوالے سے کچھ پروجیکٹس رکھے ہیں اور ان 5 سالوں میں جو ہے ہم 5 آئی ٹی سٹیز جو ہیں وہ اس پورے پنجاب میں آپ کو نظر آئیں گی جہاں سے آپ کے نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور اس سے جو ہمارا نہ صرف صوبہ بلکہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا, جس سے ہم بہت زیادہ زر مبادلہ انشاءاللہ تعالی ہمیں حاصل ہوگا. اسی طرح ایگریکلچر ہماری بڑی جو کہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے, زرعی شعبہ جو ہے, تو زرعی انقلاب لانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مشینری کا استعمال انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. پھر ہم ایگری مالز جو بنا رہے ہیں, ایگریکلچرل مالز, کہ ایک ہی چھت تلے لوگوں کو تمام سہولیات ملیں, جس میں کھاد ہے,
بیج ہے, معیاری کھاد ہے, معیاری بیج ہے. پھر اس کے بعد ان کو سولر پینلز دیے جائیں گے, ان کو جو یہ آسان بلا سود قرضوں کی فراہمی ہے, اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی اور مشینری اینڈ ایوری تھنگ انڈر ون روف, وہ یہ ایگریکلچر سیکٹر پہ آپ کو نظر آئے گا. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ ہمارا جو سوشل سیکٹر پروگرام ہے اس میں اور بھی شعبہ جات ہیں, اس میں بھی فنڈز مختص کیے گئے ہیں. اور اسی طرح اسموگ جو ہے اور انوائرمنٹ, وہ بڑا ایک مین ایشو بن چکا ہوا ہے, اور پچھلی حکومتیں کوشش کرتی نہیں ہیں, جس میں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے تھوڑا سا اس پہ کام کیا, مگر انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ انوائرمنٹ کو بہتر کیا جائے, اسموگ فری اس پنجاب کو, ان شہروں کو کیا جائے. پھر ہماری پریورٹی ہے شہروں کے اندر اور شہروں کے درمیان ٹرانسپورٹ اور روڈز کی فراہمی کا بہترین نظام اور سفری سہولیات لوگوں کو فراہم کرنا. اس کے علاوہ تمام خواتین اور اقلیتوں سمیت صوبے کے ہر شہری کے لیے شہری کی جان و مال اور عزت و وقار کا تحفظ, یہ ہمارے جو فیچرز ہیں وہ اس پنجاب کے صوبے کو آگے لے جانے کے حوالے سے ان میں شامل ہے. اسی طرح صنعت, تجارت, سرمایہ کاری کی ترقی اور پیداوار میں اضافہ, سرخ فیتے کا خاتمہ اور ون ونڈو کی سہولت جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی صنعت و تجارت کے شعبے میں بھی لوگوں کو فراہم کریں گے. اب میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے سیکٹر وائز اور ڈپارٹمنٹ وائز آپ کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا, تاکہ آپ کے پاس فگرز بھی آ جائیں, جس میں ہم پہلے پورے سال کا بجٹ جو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. اور پھر آپ میں سے بہت سارے ہمارے جو یہاں پہ حضرات تھے, ان کی یہ خواہش تھی کہ 3 مہینے کا جو آپ کا بجٹ ہے اس حوالے سے بھی آپ کچھ بات کریں اس پہ. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ایسٹیمیٹ ہے وہ 4,480 بلین کا ہے, اور اس میں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 655 بلین کا ہے, اور اس میں کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 1,533 بلین کا ہے. اور کرنٹ ایکسپینڈیچر میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلری, پینشن اور PFC ٹرانسفرز آ جاتی ہیں. اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو بعد میں دے دوں گا. پھر اس کے بعد ہمارے میجر ہائی لائٹس آف میجر ایکسپینڈیچر جو ہیں اس میں سروس ڈیلیوری ایکسپینڈیچر ہے جو 540 بلین کا ہے. رمضان نگہبان پروگرام, یہ بھی ہمارے جو جیسا کہ ہماری گورنمنٹ نے آتے ساتھ اور چیف منسٹر صاحبہ نے بات کی تھی کہ مہنگائی سے لوگ اس وقت بہت تنگ ہیں, تو آتے ساتھ فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد کیا گیا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان نگہبان پیکیج جو ہے 30 ارب کی لاگت سے شروع کیا گیا ہے, اور یہ پہلی دفعہ ایک صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت کے اصولوں کے عین مطابق جو ہے وہ 65 لاکھ گھرانوں کو ان کے گھروں پہ جو ہے وہ یہ رمضان کا تحفہ جو ہے حکومت پنجاب کی جانب سے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے پہنچایا جا رہا ہے, اور انتہائی صاف اور شفاف طریقے سے. اس کے علاوہ مارکیٹس میں پرائز کنٹرول کا میکنزم جو ہے اس کو بہتر کیا گیا ہے, بلکہ جو چیزیں ختم ہو گئی تھیں پچھلی گورنمنٹ نے, PTI گورنمنٹ نے جو ختم کر دی تھیں, ان کو دوبارہ سے شروع کیا گیا ہے. ہماری جہاں منڈیوں میں جہاں پہ صبح بولی ہوتی ہے, وہاں ہمارے سینئر جو ہماری ایڈمنسٹریشن میں سے آفیسرز ہیں, منسٹرز ہیں, وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. وہ وہاں پہ جا کے خود بولی کے ٹائم پہ جو قیمت نکلتی ہے اس سے پھر شہر میں سبزیوں کی, پھلوں کی اور دیگر چیزوں کی جو قیمتیں ہیں اس کا تعین کیا جاتا ہے, اور پرائس جو ہے اس میں خاطر خواہ کمی کر کے لوگوں کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح پولٹری ایسوسی ایشن سے, اسی طرح ہماری جو اس کی ویجیٹیبل آئل اور گھی کی ایسوسی ایشن ہے, ان سے جو کیبنٹ کمیٹی نے میٹنگز خود کی ہیں, ان سے ریکویسٹ کی اور پرائسز میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے.
اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو اس وقت جو فیئر پرائس شاپس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس نے تمام ماڈل بازار جن کو رمضان بازاروں میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، وہاں پہ ایک میجر سبسڈی آپ کو نظر آتی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، اسپیشلی جو ہمارے پھل اور سبزیاں ہیں جس میں روزمرہ استعمال کے جیسے پیاز ہے، ٹماٹر ہے آپ کا، اس کے بعد آلو ہے، اور اس طرح اور چیزیں وہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں جو لوگوں کو وہاں پہ سستے داموں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ پروونشل گورنمنٹ کے جو پروگرامز ہیں اس میں سے کچھ مہنگائی کے حوالے سے، اور دوسرا 1500 کے قریب مجسٹریٹس ہماری گورنمنٹ نے آ کے پورے صوبہ میں 1500 کے قریب مجسٹریٹس جو ہیں وہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے ان کی ڈیوٹیز لگ گئی ہوئی ہیں اور بڑی سختی سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ آپ ڈیلی میڈیا میں خود بھی دیکھتے ہیں، آپ رپورٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، ناجائز مہنگائی کر رہے ہیں، ان کو فائنز بھی کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ایف آئی آرز کاٹ کے ان کو جو ہے وہ جیلوں میں بھی بند کیا جا رہا ہے تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے اور پنجاب کے لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے۔ اس کے بعد آگے ٹارگیٹڈ سوشل پروٹیکشن کے لیے 20 بلین ہے۔ ویٹ کا جو ہمارا ڈیٹ ریٹائر کیا ہے ہم نے، یہ 264 بلین ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے لیے 100 بلین ہے۔ یہ وہ فگرز ہیں جو بجٹ میں کل میں نے آپ کو بتائیں اور اب دوبارہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ روڈز پروگرام جو ہے اس کے لیے 52 بلینز ہے، اور لون ٹو پی ٹی پی ایل یہ جو ہماری الیکٹرک کمپنی ہے اس کے لیے 21 بلین ہے۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے لیے 12 بلین ہے۔ لونز ٹو ایل ڈی اے 4 بلین ہے۔ ایکسپینڈیڈ پروگرام فار ہیومنائزیشن اس کے لیے 11.6 بلین ہے۔ فری ٹیکسٹ بکس کے لیے 11 بلین ہے۔ کلائمیٹ چینج کے لیے 2.2 بلین رکھے گئے ہیں۔ پی کے ایل آئی کا انڈومنٹ فنڈ کریٹ کیا گیا ہے جو 10 بلین کا ہے تاکہ وہاں پہ لوگوں کی جو ہے ان کو سہولت مل سکے، جو غریب لوگ آتے ہیں اور ان کو وہاں پہ ان کا فری جو علاج ہوتا ہے پی کے ایل آئی میں، تو اس حوالے سے 10 بلین کا انڈومنٹ فنڈ کریٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جرنلسٹ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، جرنلسٹ حضرات کے لیے بھی ایک انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ 1 بلین سے شروع کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے جو نیکسٹ ہمارا بجٹ آئے گا اس میں ہم اور فنڈ بھی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے، اور تاکہ آپ لوگوں کو، جرنلسٹوں کو، جو ہمارے پروفیشنلز ہیں ان کو، ان کی فیملیز کو، اور جو ٹیکنیکل سٹاف ہے میڈیا سے ریلیٹڈ ان کو جو ہے کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم نہ ہو، اور ان کی وہاں سے کسی بھی مشکل وقت میں ان کو وہاں سے ان کی مدد ہو سکے۔ پھر جیسا کہ بات کلائمیٹ کے حوالے سے، اسموگ کے حوالے سے ہوئی تھی، تو آرٹیفیشل رینز کے لیے جو ہے ہم نے 0.247 بلین رکھے ہیں۔ فری میڈیسنز کا جو سلسلہ ختم کر دیا گیا تھا ہاسپٹلز میں، تو اس کے لیے 44.9 بلین جو ہے اس کے لیے رکھا گیا ہے، اور سبسڈیز جو ہم دیتے ہیں اس میں 61.8 بلین اس کے لیے ہے، اور یہ سبسڈی جو ہے یہ ٹرانسپورٹ کے ہیڈ میں 19.7 بلین کی دی جاتی ہے، اور ہر سال تقریباً جو اس سال میں آئے گی، اور ایگریکلچر کی سائڈ پہ 25.6 بلین کی ہے۔ اسی طرح ایم اینڈ آر بلڈنگز اینڈ روڈز کے لیے 36.4 بلین ہے۔ ایم اینڈ آر ایریگیشن کے لیے 11.1 بلین ہے۔ میڈیسن اور ویکسین فار لائف سٹاک کے لیے 1.87 بلین ہے۔ گرانٹس ان ایڈ ٹو واسا جو ہے وہ 9 بلین ہے، اور ایمرجنٹ نیڈز کے لیے کہ جیسے بھی کوئی ہنگامی صورتحال ہو جائے تو اس کی مد میں 6 بلین ہے۔ پنجاب سٹیز پروجیکٹ کے لیے 11.8، اور نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام جو ہے اس کے لیے 2.8 بلین۔ یہ ہمارا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے جو رکھا جاتا ہے، اور گورننس اور آئی ٹی سیکٹر کے لیے 20 بلین جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ اب اگر آپ آگے میں آپ کو ڈپارٹمنٹ وائز جو اس کے ڈیولپمنٹ اینڈ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اسکول ایجوکیشن کی سائڈ پہ ہم نے 595.84 بلین جو ہے وہ رکھے ہیں، اور
یہ اس میں سے اسکول ایجوکیشن کے لیے ہیں 516.675 بلین ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کے لیے 73.210 بلین ہیں۔ یہ ہمارا ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ دونوں کا بجٹ ہے فار دیز ڈپارٹمنٹس۔ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے لیے 3.778 بلین اور اسپیشل ایجوکیشن کے لیے 1.42 بلین رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ہیلتھ سیکٹر کے لیے